الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 ایز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن کے لیے جن آیات کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 157 اور 158 ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ، او متتم یا مار دیے جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو ضرور تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن مُتْتُمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم یا شہید کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو ضرور اللہ کی طرف، بہرحال تمہیں اللہ ہی کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا، تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو ان آیات میں اولاً جو ہمیں ایک چیز کلیریفائی کی گئی ہے، جو ایک چیز بیان کی گئی ہے، ان کا جو بنیادی موضوع ہے ان آیات کا، ان کا تعلق تو جہاد سے ہے، اور خاص طور پر غزوہ بدر سے، جب منافقین نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ تم لوگ گھر میں رہ جاؤ، باہر نہیں جاؤ، 313 ہو، وہ 1000 ہیں، ان سے کیا جنگ لڑو گے، تم لوگوں کے پاس سامان بھی نہیں ہے، تم لوگوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، وہ جنگی ہتھیاروں سے لیس ہیں، ان کے پاس جدید سواری ہیں، وہ جہاد کے لیے بہتر طور پہ تیار ہیں، تو تم اگر ان سے لڑنے کے لیے جاؤ گے تو ہار جاؤ گے، تو باہر نہ جاؤ بلکہ اپنے گھروں میں رہو۔ تو یہاں پر ان کی اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں موت اگر آ جائے یا تمہیں مشکلات ہیں یا پریشانی ہیں تو ان سے ڈرو نہیں، کیونکہ اگر موت ہی کا سوال ہے، اگر موت سے بچنے ہی کی بات ہے، تو جو چیز وہ کون سی چیز ہے کہ اگر تمہارا موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے، تمہارا موت کا وقت اگر آ چکا ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اپنے گھر میں تمہاری موت سے بچا سکتی ہے؟ تو اگر جہاد میں نکلو گے تب بھی تمہاری اسی وقت پہ موت آئے گی جس وقت لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بڑی ڈینجر سچویشنز میں چلے جاتے ہیں اور وہ اس سے بغیر کسی خرونچ کے، بغیر کسی خراش کے باہر آ جاتے ہیں، ایک ان کا ذرہ تک نہیں ان کو تکلیف ہوئی ہوتی۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہت سادہ سا حادثہ ہوتا ہے لیکن اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی بھی چیز بہانہ بن جاتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا، اس چیز کو وہاں پہ ان کو منافقین کو جواب دیا گیا، اور مسلمانوں کو اس بات کی تشفی اور تسلی کروائی گئی کہ اگر دنیا کی خاطر ان منافقین کو دیکھو کہ دنیا جمع کرنے کے لیے اور دنیا کے پیچھے تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں رک جاؤ، نہیں، موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تمہیں موت آئے۔ جب اللہ کے راستے میں موت آئے گی تو یہ دنیا کا جو مال جمع کر رہے ہیں یہ تو فانی ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، لیکن جب اللہ کے راستے میں شہید ہو گے، جب اللہ کے راستے میں مار دیے جاؤ گے یا اللہ کے راستے میں تمہیں موت آ جائے گی، تو اس کا بدلہ مغفرت ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہونا۔ تو یہ ان کو حوصلہ افزائی دی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس کے اندر ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے، اور اس سے ہمیں ایک چیز یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کی راہ کے میں جو نقصانات، جو مشکلیں، جو مصائب، جو پریشانیاں آئیں، ان کو برداشت کرنا اور ان کو فیس کرنا، وہ دنیا کی دولت اور دنیا کے پیچھے ان مصائب یا ان مشکلات کو فیس کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں جب ان مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کیا جائے گا تو ان کا بدلہ ہے، اللہ کی راہ میں جب ان چیزوں پر صبر کیا جائے گا تو ان کا بدلہ ہے، اللہ کی راہ میں جب ان پریشانیوں کو اپنے اوپر برداشت کیا جائے گا، ان ذہنی ٹینشنوں کو برداشت کیا جائے گا، اس وقت صبر کیا جائے گا، اللہ سے تعلق جوڑا جائے گا، تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے بندہ لگے اور ان کو حاصل کرنے کے پیچھے یہی مشکلات اور یہی نقصانات اور یہی پریشانیاں فیس کرنی پڑیں، کیونکہ وہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے، وہاں پہ آخرت میں کوئی اس کے لیے جزا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ایک چیز کو کلیریفائی کرنا ضروری اور سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی راہ سے ہمارا مقصد، ہم جب اس کانسیپٹ کو لیتے ہیں تو ذہن میں بس بات یہی آتی ہے کہ اللہ کی راہ سے مراد عبادتیں کرنا ہے، اللہ کی راہ سے مراد صرف ایکسکلوزیولی ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ عبادت کرے، وہ یہ ہے کہ بندہ زکوٰۃ دے، وہ یہ ہے کہ بندہ مسجد کا ہو کر رہ جائے، وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے میل جول یا دنیا میں اٹھنا بیٹھنا بالکل چھوڑ دے اور بس مسجد کے ساتھ لگ جائے، علم دین سیکھنے کے ساتھ لگ جائے۔ نہیں، اللہ کی راہ صرف یہ نہیں ہے، اللہ کی راہ علم دین کے لیے نکلنا، طلب علم دین کے لیے، طالب علم کا علم دین سیکھنے کے لیے نکلنا بھی ہے۔ اللہ کی راہ عالم دین کا وہ دینی کتابیں پڑھنا بھی ہے اور ان کو پڑھانا بھی ہے۔ اللہ کی راہ حلال روزی کمانے کے لیے نکلنا بھی ہے، یہاں تک کہ نبی کریم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی روزہ ہوتا ہے، نہ کوئی نماز ہوتی ہے، ان کا کفارہ صرف وہ مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں جو بندہ حلال رزق کمانے کے دوران فیس کرتا ہے۔ تو اللہ کی راہ صرف یہ نہیں ہے، اللہ کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے نکلنا،
اس لیے نکلنا حلال رزق کمانے کے لیے کہ اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے. حلال رزق اس لیے کمانے کے لیے نکلنا کہ اللہ میں حرام سے بچ جاؤں, یہ بھی اللہ کی راہ ہے. اس روزی کمانے میں اور اس حلال رزق کمانے کے بیچ میں مشکلات اور پریشانیوں کو فیس کرنا. اگر کوئی رکشے والا ہے تو دھوپ ہے, گرمی ہے, ہوا بند ہے, پسینہ ہو رہا ہے, یہ سخت قسم کی ٹھنڈ ہے, تو اس کے اندر وہ کپ کپا رہا ہے اور گھر سے دور ہے, اپنے والوں سے دور ہے, اپنے بچوں سے دور ہے, اپنے بیوی سے دور ہے, اپنے والدین سے دور ہے, اور ایک 12 گھنٹے 10 گھنٹے کبھی کبھار پورا دن ان سے الگ ہے. تو یہ مشقت, یہ پریشانیاں برداشت کرنا, ان کے لیے بھی یہی مغفرت ہے, ان کے لیے بھی یہی اجر ہے, ان کے لیے بھی یہی جنت ہے. تو اللہ کی راہ صرف یہ جہاد نہیں ہے. اللہ کی راہ صرف ایکسکلوزیولی, خاص طور پہ صرف اور صرف جہاد نہیں ہے. اللہ کی راہ صرف اور صرف یہ نماز کی عبادت نہیں ہے, بلکہ یہ دوسرے فیسٹس بھی ہیں. نماز کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں آتی ہیں, یہ اس میں شمار کی جاتی ہیں. اسی طرح گھر کے کام کاج کرنا, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو. اپنے کپڑوں کو دھونا یا گھر والوں کی خدمت کرنا, ان کے لیے مدد کرنا, ان کے لیے کھانا لے کر آنا. اگر اس لیے کرنا کہ نبی کریم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو تم اپنے گھر والوں کے منہ میں جو نوالا کھلاؤ, مفہوم حدیث کا. تو یہ بھی اللہ کی راہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو خوش کرنا اس نیت سے کہ نبی کریم کا حکم ہے, اس نیت سے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اس نیت سے کہ جو حلال کمائے وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کروں گا. یہ بھی اللہ کی راہ ہے. اس میں بھی جو مشکلات اور پریشانیاں بندہ فیس کرے گا, جو وقت اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ یار اس وقت کے اندر میں کوئی دوسرا کام کر سکتا تھا, مجھے گھر کے یہ کام کرنے پڑے, یا میں عبادت سے دور ہوں, میں اس کے اندر نماز پڑھ سکتا تھا, میں اس کے اندر درود پڑھ سکتا تھا, میں اس کے اندر استغفار کر سکتا تھا, قرآن کی آیات پڑھ سکتا تھا. بس وہ نیت کو تبدیل کر لیں. تو نیت کی تبدیلی کی وجہ سے وہ اس کا گھر کے کام میں مصروف ہونا, وہ اس کا برتن دھونا, وہ اس کا کپڑوں کو دھونا, وہ اس کا کھانا بنانے میں مشغول ہونا, اس کا پیاز کا کاٹنا یا کھیرے کو کاٹنا, یہ ساری چیزیں اس کے لیے عبادت بن جائیں گی. یہ ساری چیزیں اس کے لیے اللہ کی راہ ہے. اسی طرح والدین کی خدمت کرنا, یا اپنے یا جو میاں بیوی ہیں یا ماں باپ ہیں, ان کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کرنا, ان کی تربیت کرنا. کہ ایسا محسوس ہو سکتا ہے, یہ احساس آ سکتا ہے کہ یار میں اس وقت میں عبادت کر سکتا تھا, میں اس وقت میں نوافل پڑھ سکتا تھا, میں اس وقت میں قرآن پڑھ سکتا تھا, لیکن وہ وقت ان کی خدمت میں یا اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت میں گزارنا اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے, اس نیت سے کہ اگر یہ میرے بچے تربیت پا گئے یا میں نے اپنے والدین کی خدمت کر لی تو مجھے اس کے بدلے میں نبی کریم کے حکم کی تعمیل ہے, اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. والدین اپنے بچوں کی پرورش کر دی, ان کو تربیت, ان کو درست تربیت دے دی, دینی لحاظ سے ان کو ایک موٹیویشن دے دی کہ وہ دین میں آگے جا کے اپنے فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ, حرام مکروہ تحریم اور اثاث, ان چیزوں سے بچ سکیں. تو آپ اب اپنی زندگی میں یہ جب ان چیزوں سے بچیں گے اور جب نیکیوں پر عمل کریں گے, جب گناہوں سے بچیں گے, تو اس میں ہمارے لیے ثواب ہے. ہم نے سوسائٹی کو بہتر انڈیویجولس پرووائڈ کر دیے, تو جب یہ نیکی کریں گے سوسائٹی کے اندر پروڈکٹیو بنیں گے, جب نیکی کریں گے ہمیں ثواب ملے گا, جب گناہ سے بچیں گے ہمیں ثواب ملے گا, اور یہ بھی پروان چڑھتے چلے جائیں گے, ان کی بھی درجات کی بلندی ہوتی چلی جائے گی. تو یہ بھی اللہ کی راہ ہے. تو اس لیے فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس لیے ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے. اور جب یہ ساری چیزیں ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں, یہ ساری چیزیں سبھی یہ اللہ کے راستوں میں چلنا ہے اور اس کے راستے میں نکلنا ہے, تو ان سب کے لیے یہ سارے انعامات ہیں. اور ہمیں پھر یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی دوسرے کو دیکھ کے. ہمیں مایوس 10 دن کا اعتکاف کر رہے تو شاید میں بھی کر لیتا, تو دیکھو مجھے تو جاب کے لیے جانا پڑ رہا ہے, تو اس میں مایوسی نہیں ہونی, اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اپنی نیت کو تھوڑا سا درست کرنے چاہیے, اپنے اخلاص کو تھوڑا سا درست کر لینا چاہیے, اپنے کمپس کو تھوڑا سا چینج کر لینا چاہیے کہ یہ میں جو جاب کے لیے نکل رہا ہوں صبح, یہ اس لیے نہیں نکل رہا کہ صرف پیسے کما لوں, یہ اس لیے نہیں نکل رہا کہ مجھے آفس والوں نے بلایا, یہ اس لیے نہیں نکل رہا کہ میں جاب کے لیے جاؤں گا, نہیں جاؤں گا تو وہ مجھے نکال دیں گے, بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ حلال رزق کما سکوں. نبی کریم اور اللہ کا جو حکم ہے, اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو پورا کر سکوں, اس پر عمل کر سکوں, اپنے گھر والوں کو حلال روزی دے سکوں. بس یہ نیت کی تبدیلی ہے, یہ اخلاص کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے. تو وہ جاب کے لیے نکلنا وہ اللہ کا راستہ بن جائے گا, وہ گھر کے کام کرنا اللہ کا راستہ بن جائے گا, وہ علم دین کو سیکھنا اللہ کا راستہ بن جائے گا, وہ بچوں کی تربیت اور پرورش کرنا اللہ کا راستہ بن جائے گا, والدین کی خدمت کرنا وہ تو ویسے ہی اللہ کا راستہ ہے, لیکن ان نیتوں کے ساتھ ثواب میں, انعامات میں اور اضافہ ہو جائے گا. لیکن اس آیات میں ایک اور لطیف اشارہ ہے, اور ان دونوں آیات میں, ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مار دیے جاؤ تو تمہارے لیے مغفرت ہے. سب سے پہلے مغفرت کا ذکر, اس کے بعد رحمت ہے, رحمت کا ذکر, اور تیسری آیت یعنی دوسری آیت یعنی 158, آیت نمبر 158 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں بہرحال تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیا جائے گا.
تو یہ 3 درجات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا، اس آیات سے ہمیں ملتے ہیں۔ اور یہاں اس کے ذریعے آپ نے ایک لفظ ضرور، ایک جملہ ضرور سنا ہوگا اور ایک بات ضرور سنی ہوگی کہ یار دیکھو عبادت کرنی ہے، عبادت اگر کی جائے تو یہ دوزخ کے ڈر سے نہیں، یہ جنت کی لالچ میں نہیں، بلکہ اللہ کے لیے کرو عبادت کرو تو اللہ کے لیے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ یہ کہ جنت کی لالچ میں بات کرو، یہ کہ دوزخ سے ڈر کے عبادت کر لو، یہ اللہ کی عبادت کہاں ہے؟ یہ تو تم دوزخ سے ڈرنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے کر رہے ہو، یہ تو جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ یہ اللہ کی محبت میں عبادت کہاں ہے بھائی؟ یہ اللہ کے لیے عبادت کہاں ہے؟ یہ تو تم اپنے لیے کر رہے ہو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہو۔ یہ جملے آپ نے اکثر سنے ہوں گے، یہ باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی۔ یہ آیت ان باتوں کی بالکل نفی کر رہی ہے، اور یہ بات اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ یہ 3 درجے، یہ 3 باتیں، دوزخ عذاب، جہنم کے عذاب سے بچنا، اس کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرنا، جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنا، یا اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا، یہ تینوں قرآنی طریقے ہیں۔ یہ تینوں وہ گولز ہیں جن کو قرآن ریکگنائز کرتا ہے، جن کو اللہ بیان کر رہا ہے، جن کو قرآن کے اندر بطور جزا، بطور انعام کے طور پہ ذکر کیا گیا۔ تو یہ برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ نیگیٹو کونوٹیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو اس طرح سے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ان مقاصد کے لیے جو عبادت کر رہا ہے وہ گویا اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا، جبکہ قرآن بیان کر رہا ہے ان کو، جبکہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ جزا ہوگی ان کے لیے مغفرت ہوگی۔ مغفرت کس سے؟ جہنم کے عذاب سے۔ رحمت کس چیز کی؟ جنت کی رحمت ہے۔ اور آخر میں اللہ کے بارگاہ میں جمع ہونا، یہ ان لوگوں کا مقام ہے کہ جو اللہ کی محبت میں عبادت کیا کریں۔ تو اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ چاہے عبادت عذاب کے خوف کی وجہ سے ہو، جنت کے حصول کے لیے ہو، یا اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ تینوں اللہ ہی کی عبادتیں ہیں۔ یہ تینوں وہ گولز ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، یہ تینوں وہ مقاصد ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، اسی لیے ان کا قرآن میں ذکر ہے، اسی لیے ان کو بطور انعام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اور دراصل یہاں پہ ایک اور چیز جو بیان کی گئی، اور یہ جو 3 گولز ہیں یا پرپسز ہیں، یہ بندوں کے اپنے درجات ہیں، ان کے باطنی، ان کے انر سٹیٹ، ان کی روحانی کیفیت کے اعتبار سے درجات ہیں۔ تو کسی کی سٹیٹ، کسی کی کیفیت، کسی کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ عذاب سے ڈرتا ہے، وہ ریپرکشن سے ڈرتا ہے، وہ کانسیکوینسز سے ڈرتا ہے، اس کو پنشمنٹ کا ڈر ہوتا ہے، تو اس کے لیے عذاب کا ڈر رکھ دیا گیا کہ اگر وہ عذاب کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کو بچنے کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے مغفرت ہے، اس کو جہنم سے آزادی دے دی جائے گی۔ اس کو امام نووی علیہ رحمہ 40 نووی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غلام کی عبادت ہے، یہ عبد کی عبادت ہے، اور اس میں برائی بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے انیشل درجہ ہے، یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ وہ اس کو اخلاص کے 3 درجوں کے اندر پہلا درجہ ذکر کرتے ہیں، یہ سب سے سٹارٹنگ کا درجہ ہے کہ انسان عذاب کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اگر کسی کمپنی کے اندر جاب کر رہا ہوتا ہے، میٹ نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس کے بعد کا ڈر ہوتا ہے کہ یار مجھے اگر یہ اسائنمنٹ دیا گیا ہے تو یہ ڈیڈ لائن سے پہلے مجھے کرنا ہے، نہیں کروں گا تو باس ڈانٹے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کمپنی کا امپلائی نہیں ہے، یہ اس ڈر کی وجہ سے اگر وہ کام کر رہا ہے تو اس کو سیلری کوئی کم کر دی جائے گی، نہیں، یہ ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، یہ ایک فیکٹر ہے جو انسان کی طبیعت کے اندر موجود ہے۔ تو اس کو استعمال کر کے اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اس کو کام کا ڈیڈ لائن سے پہلے اگر اس کو جمع کرائے گا تو اس کے لیے اس کے پر انعام بھی ہے، اس کی سیلری بھی اس کو دی جائے گی۔ دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انعامات کی لالچ میں یا انعامات کے حصول کے لیے کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کا بدلہ ہے کہ ان کو جنت بطور انعام حاصل ہوگی، ان کو جنت عطا کر اور فرما برداری کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ان کو امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تجار کی والوں کی عبادت ہے، اور اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب آپ نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کری تو کفار نے آپ کا تعاقب کیا، آپ کا پیچھا کیا، دے وینٹ آفٹر ہم، اور ان کو مدینہ کے قریب کسی علاقے کے اندر پا لیا اور ان کے قریب پہنچ گئے۔ تو حضرت صہیب رومی نے اپنے تیر نکال لیا اور کہا کہ اے کفار، تم لوگ جانتے ہو، کفار مکہ، تم جانتے ہو کہ میں بہترین تیر انداز ہوں، اور اگر میں چاہوں تو یہاں سے کھڑے ہو کے تیر چلاتا رہوں گا اور تم میں سے ہر ایک کچھ قتل کر دوں گا، لیکن میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، تو میں تم سے ایک سودا کرتا ہوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں میں نے اپنا سارا مال جو زندگی بھر کمایا ہے مکے کے اندر وہ دبا کے رکھا ہے، تم مجھے مدینہ جانے دو، وہ سامان کی جگہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم مجھے مدینہ جانے دو، وہ جگہ، وہ سارا سامان تمہارا ہے، میں تمہیں جگہ بتا دوں گا۔ کفار جو تھے وہ مان گئے اس بات کو، آپ نے ان کو جگہ بتا دی اور حضرت صہیب رومی مدینہ کی طرف نکل گئے، کفار مکے کی طرف چلے گئے۔ جب حضرت صہیب رومی مدینہ میں پہنچے تو نبی کریم نے حضرت صہیب رومی سے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری تجارت قبول کر لی۔ تو انہوں نے جو مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔
تو تجارت کرنا یا اللہ تعالیٰ سے اس وجہ سے عبادت کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے انعامات کی امید ہے، جنت کی امید ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی اس کے ساتھ نگیٹو کونوٹیشن نہیں. یہ بھی اخلاص کا ایک درجہ ہے. اور اس میں سب سے آخر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو محض محبت میں، جو محض رضا کے لیے، جو محض شکر کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جن کا مقصود، جن کا مطلب، جن کا منشا، جن کی چاہت، جن کا گول صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کہ اللہ ہمیں شامل فرما لے. تو ان کے لیے بدلہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرمایا جائے گا. تو یہ دراصل ان کے ساتھ کوئی نیگیٹو کونوٹیشن نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے یا اگر کوئی جنت کے حصول کے لیے عبادت کر رہا ہے تو گویا کہ وہ ان سے کمتر ہے یا وہ اللہ ہی کے لیے عبادت نہیں کر رہا. گویا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں اخلاص کے درجے ہیں. ہاں، ان میں سب سے افضل درجہ وہ اس شخص کا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن باقی دونوں بھی مخلصین کے اندر شامل ہیں، باقی دونوں بھی اخلاص والوں میں سے ہیں، باقی دونوں بھی اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں. اسی لیے کسی ایک کو، یعنی کوئی اگر جہنم سے ڈر کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے تو اور کوئی جنت کی انعامات کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے تو ان جنت والے کو، جنت کے انعام کے حصول کے لیے عبادت کرنے والے کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کر اس کو اپنے سے کمتر اور حقیر جانے اور اس کو اس کی وجہ سے اس کو مایوس کرے یا اس کے ساتھ برے کلمات سے اس کو نوازے. یا ہم میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو اس بات کے اوپر ذلیل کریں، کسی کو اس بات کے اوپر اس کو زجر کریں، اس کی توبیخ کریں، اس کو برا بھلا کہیں کہ تم جہنم کی عذاب کی وجہ سے ڈر رہے ہو اور اس کی وجہ سے بات کر رہے ہو، تمہیں عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. نہیں، یہ درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے ہیں قرآن کے اندر، یہ لیولز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور انسان آہستہ آہستہ پہلے لیول سے دوسرے اور دوسرے سے پھر تیسرے کے اوپر آتا ہے. یہ ایک سفر ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک جرنی ہے جو ہم لوگ اپنے اپنے اعتبار سے طے کرتے ہیں. انسان سب سے پہلے جہنم کے عذاب سے ڈرتا ہے اور وہ جب اس کے ڈرنے کے بعد اس عبادت کو کرنے کے بعد جب وہ عذاب کی کیفیت، اس سے ڈرنے کی خوف کی وجہ سے وہ اس میں عمل کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے اندر جنت کی طلب اور چاہت پیدا ہوتی ہے تو اس کے حصول کے لیے عبادت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کرتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے اور پھر وہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا میں ہی عبادت کرتا ہے. تو یوں اس چیز کو ایک نیگیٹو سینس کے اندر پورٹری کرنا یا کسی کو اس وجہ سے برا بھلا کہنا یا اس کو کمتر اور حقیر سمجھنا کہ یار یہ تو صرف جہنم کی ڈر کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے، یہ تو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہا ہے تو گویا کہ بہت برا کام کر رہے ہیں. نہیں، اس کو ان کو قرآن بطور انعامات اور بطور جزا اور بطور بدلہ ذکر فرما رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو اپلفٹ کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی جہنم کے ڈر کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے تو اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ جنت کی لالچ کی وجہ سے، جنت کو طلب کرنے کی وجہ سے عبادت کریں. جو جنت کو طلب کرنے کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کی خاطر عبادت کریں اور اس طرف موو کرنا شروع کریں. جیسے ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ابھی ٹریننگ کی پوزیشن پر ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ہم جو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم ٹریننگ کی پوزیشن پر ہو، کوشش کرو اپنے اسکل سیٹ بڑھاؤ اور تم بڑھتے ذرا پرماننٹ ہو جاؤ جاب کے اندر، یا مینیجر کی پوزیشن پہ آؤ یا اسسٹنٹ مینیجر کی پوزیشن پہ آؤ. کوئی اسسٹنٹ مینیجر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تم مینیجر کی پوزیشن پہ آؤ، کوئی مینیجر کی پوزیشن پہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تم سپروائزر یا اس سے اپر پوزیشن کے اوپر جاؤ. تو جب ہم دنیا کے اندر ہمارا امپروومنٹ کا ذہن ہے، جب دنیا کے اندر ہمارا ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنے کا ذہن ہے، جب دنیا کے اندر ہمیں ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا ذہن ہے تو آخرت کے حوالے سے بھی یہی ذہن ہونا چاہیے. نہیں یہ کہ ایک دوسرے کو نیچے گرائیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، بلکہ یہ کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو اپلفٹ کریں، ایک دوسرے کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، ان کو آگے بڑھنے کا جذبہ دیں، ان کو موٹیویٹ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.